سخت سے سخت دل والا انسان بھی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ عمل بڑا خاص اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے، اور یہ عمل ہر جائز محبت اور عزت و احترام کے لیے عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور جو بات میں نے لکھی ہے ویسا ہی ہوگا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے افراد، بہت سارے ایسے لوگ جن سے ہمارا پالا پڑتا ہے، وہ مختلف رشتوں کی شکل میں یا دوستی کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے بہت زیادہ کام پڑ جاتا ہے، کوئی ہماری ضرورت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتے، اگرچہ وہ کر سکتے ہوں۔ اور اسی طرح وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں اور ان کے سسرال میں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، جس میں کچھ تو کسی حد تک اپنا بھی ان کا قصور ہوتا ہے، اور کسی حد تک اگلے فریق کا بھی قصور ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی فریق ہمیشہ غلط ہو۔ غلطی دونوں جانب سے ہوتی ہے، اور پھر ہی معاملات بگڑتے ہیں، اور جب وہ بگڑتے ہیں تو پھر اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بات رشتے کے ٹوٹنے تک اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل بھی ہے اور بہت ہی زیادہ مجرب بھی ہے۔ اگر وہ اس کو کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے، اور ان کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے، آپ کہیں پر بھی ہیں اور کسی بھی جگہ پر ہیں، کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، سب سے بڑی چیز اور اہم چیز وہ انسان کے اخلاق ہیں۔ اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اعلیٰ ہیں، تو بڑے سے بڑا سخت دل والا انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اخلاق اگر اعلیٰ ہیں تو دشمن بھی کبھی نہ کبھی ضرور جھک جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے اخلاق ہی اچھے نہ ہوں، بد زبانی، بد اخلاقی، بد کلامی یہ ہمارا شیوا ہو، اور ہم یہ امید اور توقع رکھیں کہ اگلا انسان ہمارے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے، تو ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اخلاق ایک ایسا وظیفہ ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ اگر خواتین ہیں اور سسرال میں ان کے ساتھ مسائل ہیں جو کہ عام ہمیں نظر آتے ہیں، روایتی مسائل ہیں، تو آپ ان مسائل کا حل اگر چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ اخلاق درست ہو جائیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے اخلاق بھی درست ہیں اور آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی معاملات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو رہے، تو یہ وظیفہ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی، اور تمام لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایک خاص مقام اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو نفرتیں ہیں، بغض ہیں، حسد ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے دلوں سے بالکل صاف ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وظیفے کے حوالے سے، کہ حرام سے بچنا ہے۔ یعنی یہ وظیفہ اگر حب کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، تو اس کو کسی حرام جگہ کے اوپر کرنے کا سوچنا بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں۔ اگر آپ کریں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پاک اسماء کا وظیفہ ہے، لیکن آپ جرم دار ضرور ہو جائیں گے، اور آپ قصوروار ضرور ٹھہریں گے، اور گناہ آپ کو ضرور ہوگا۔ حرام جگہ کے اوپر یہ وظیفہ بھی نہیں کرنا، اور ویسے بھی حرام سے بچنا ہے۔ یہ دو کام کرتے ہوئے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو جس بھی شخص کے لیے جائز اور حلال جگہ کے اوپر جس بھی شخص کے لیے آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کے دو جز ہیں اور دونوں کو ہی کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مکمل اس کا طریقہ بتاؤں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن تصور کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تصور کے ساتھ یہ عمل کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا، خواتین اپنے سسرال کے لیے کرنا چاہتی ہیں، کوئی ایک شخص جس کا رویہ اگر درست ہو جائے تو گھر کا ماحول درست ہو سکتا ہے۔ وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، سسر بھی ہو سکتا ہے، ساس بھی ہو سکتی ہے، نندے بھی ہو سکتی ہیں،
جو بھی ہے اس کا اگر رویہ درست ہو جائے تو وہ گھر کا ماحول درست کر دے گا۔ تو اس شخص کا تصور کر لیں، وہ شخص ایک ہے یا زیادہ ہے، سب کا ہی تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے اور زیادہ کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ تصور کر لینا ہے، اپنے باوضو ہو کر عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، اپنے تمام معمولات سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے درود شریف اول 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے یہ مبارک اسم یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، ایک تسبیح آپ نے یہ مبارک اسماء کی پڑھنی ہے، اور بڑے آرام سے، جلدی میں نہیں پڑھنا، آرام سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح یہ ہوگی، پھر آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، تصور قائم کرتے ہوئے آپ نے یہ 2 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پھر اول آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اس شخص کے لیے جس کے دل کو آپ نرم چاہتے ہیں، یا جس کے دل میں آپ اپنی محبت چاہتے ہیں، اپنا احترام چاہتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان مبارک اسماء کی برکت سے اس کے دل میں میری جائز محبت کو ڈال دیجیے، اس کے دل کو نرم کر دیجیے۔ اور جو لوگ شادی کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ شادی میں جو رکاوٹ ہے اس شخص کا وہ تصور کر لیں، اور تصور کرنے کے بعد یہ مبارک اسماء پڑھیں، ایک تسبیح یا لطیف یا ودود، پھر یا اللہ یا ودود، ایک تسبیح یہ اور ایک تسبیح یہ پڑھیں، اور پھر دعا کریں اس شخص کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، اور چند دنوں کے اندر ہی آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک خاص مقام، احترام آپ کے لیے بن چکا ہوگا۔ جو نفرت تھی، بغض تھا، حسد تھا، یا جو لڑائی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اب وہ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت ہی زیادہ پیار والا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین اکرام، یہ محبت کے لیے ایک بڑا ہی بہترین اور پاورفل عمل، وظیفہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے اس سے فائدہ ہو گیا ہے، یہ وظیفہ آپ 11 دن بھی کر سکتے ہیں، 21 دن بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ وظیفہ آپ 41 دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب تک آپ کو مکمل فائدہ نہ ہو تب تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے، 2 سے 4 منٹ یا 5 منٹ میں آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ تو جب تک مکمل فائدہ نہیں تب تک آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے، اور پھر آخر میں جو اس کا آخری جز ہے وہ یہ ہے کہ جب وظیفہ آپ نے کر لیا، آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو گیا، جس مقصد کے لیے کیا وہ مقصد بھی آپ کا حاصل ہو گیا، تو اب آپ نے آخر میں صدقہ کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ اس وظیفے کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر رہیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔